اپنا جسم اپنی مرضی نہیں، اپنا جسم رب کی مرضی اور رب کے حکم کو خوشی سے قبول کرنے والا۔ ایک آیت بطور استشہاد کے میں لاتا ہوں، آپ کی سنی ہوئی ہے، ویسے تو پورا قرآن بھرا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آگے ذرا پڑھنا، آگے بذالک امرت وانا اول یہ مسلم کا معنی بتا رہا ہوں۔ مسلم کا معنی یہ ہے جس کی زندگی کی ہر حرکت، ہر سکون للہ، اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کی حاکمیت، محمد مصطفیٰ کی رسالت و نبوت کا پرچم سایہ تسلیم کرتا ہو۔ اور جو شخص کہے میرا جسم میری مرضی، وہ قطعاً مسلمان نہیں، وہ خالصتاً اسرائیلی، یہودی، ایجنٹ، عیسائی ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، سکھ ہو سکتا ہے، بائی ہو سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، اور زندیق ہو سکتا ہے، جس کو تم تعبیر کرتی ہو لبرل۔ اور لبرل روشن خیال کا معنی ہوتا ہے مرتد، اور زندیق وہ ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 2، ان سے بھی پوچھو میرا جسم میری مرضی، ان کو کہو تیرا جسم تیری مرضی۔ اگر یہ قانون ہے تو اپنے باپ کو اپنے اوپر چڑھانے کے لیے راضی ہوگی؟ بیٹے کو میرا جسم میری مرضی، اگر باپ تیرے ساتھ ہم بستری کرے، تیرا جسم تیری مرضی، بیٹا تیرے ساتھ ہم بستری کرے، تیرا جسم تیری مرضی، ماموں تیرے ساتھ ہم بستری کرے، تیرا جسم تیری مرضی، چچا تیرے ساتھ ہم بستری کرے، تیرا جسم تیری مرضی۔ اور ان بے غیرت وہ اینکر جو اس مارچ کو، ملک میں اس بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ اگر واقعی یہ نعرہ ٹھیک ہے میرا جسم میری مرضی، تو ان اینکروں میں کوئی ایسا خنزیر بھی ہوگا جو اپنی ماں، بیٹی، اپنی بیوی کسی کے حوالے کر دے کہ وہ جو مرضی کرے، میرا جسم میری مرضی۔ ابھی یہ زنانیوں نے شروع کیا، اور جب مردوں نے شروع کر دیا میرا جسم میری مرضی، شرم و حیا اٹھ گیا۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور اس ملک کو لبرل بنانے کے لیے، بے غیرت بنانے کے لیے تحریکیں پرانی اٹھتی رہی۔ لیکن سلام ہو تجھ کو امیر المومنین عمران خان، تجھے خدا اپنی خصوصی پکڑ میں لے۔ یہ ساری بے غیرتی تیرے دور میں عروج پہ آئی، پچھلے سال بھی، آج بھی۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، حکمران ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے دین اسلام کو چیلنج کرنا ہے، للکارنا ہے۔ اور ملک پاکستان کے غیور مسلمانوں کو کے لیے یہ چیلنج ہے۔ اور اگر یہ بے غیرتی بند نہ ہوئی تو یہ بے غیرتی کوئی معمولی نہیں، یہاں پر بھی افغانستان کے حالات ہوں گے، شام عراق کے حالات ہوں گے، اللہ کی پکڑ بھی آئے گی۔ اور جو باغیرت غیور بہنیں، مائیں، مسلمان، وہ اس پر سخت رنجیدہ ہیں۔ میں حیران ہوں کہ حقوق نسواں کی بات کرنے والے لال مسجد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وہاں پر بھی نہتی بیٹیاں، اور نہتی بیٹیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جن کے پاس ڈنڈے بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، اور قصور کیا ہے کہ وہ قال اللہ قال رسول اللہ پڑھ رہی ہے، کتاب و سنت، قرآن و سنت پڑھ رہی ہے، اور وہ بچیاں مطالبہ کرتی ہیں کہ اسلام کا قانون نافذ ہو اور طاغوتی نظام سے چھٹکارا ہو۔ ان کا اپنی چار دیواری با پردہ ہو کر یہ مطالبہ، اس کے لیے تو جناب رینجر سامنے ہے،
اور اس کے لیے ساری پولیس سامنے ہے، سارے ادارے اس طرح الرٹ ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے انڈیا سے جنگ ہو رہی ہے، اور ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی۔ ایک طرف وہ نہتی بیٹیاں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اور وہ اپنے مرکز جہاں کئی سالوں سے ایک دینی درس قائم رہا اور بہترین مدرسہ جس کی کوئی شکایت نہ آئی، وہ اپنے اس دوپٹے کی جنگ کتاب و سنت پڑھنے کے لیے وہ وہاں پر مجبور کیا جا رہا ہے ان کو، کبھی رینجر، کبھی فوج، کبھی پرویز مشرف جیسا خنزیر اور اس کے چیلے، کبھی بمباریاں، کبھی کچھ، اور ادھر دوسری لائن دیکھو تو دنیا کی کنجریاں اور فواہش ان کو اکٹھا کر کے اسرائیل کے ایجنڈا پر، غیر مسلموں کے ایجنڈا پر یہ مارچ، بے غیرتی مارچ یہ کیا جا رہا ہے۔ میرا جسم میری مرضی، اگر تم حقوق نسواں کے دائی ہوتے تو میرا چیلنج ہے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا لبرل آئے میرے سامنے، میں ثابت کروں گا کہ عورتوں کے حقوق کا پاسبان، عورتوں کے حقوق کا محافظ محمد عربی سے بڑا اس کائنات میں نہ آج تک کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کو کشمیر یاد نہیں، کشمیر میں مساجد جلائی جا رہی ہے، عورتوں، مسلمان عورتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ یہ کدھر ہے اسرائیلی یہودی ایجنٹ جو جہاں پر میرا جسم میری مرضی کہ ناچ اور ڈانس کروانے والے کتنے مہینے ہو گئے کشمیر گیا، ساری زندگی کشمیر کر کے کشمیر کا سودا کیا، اور آج وہ مودی بدماش، ہندو بدماش وہ مسلمان عورتوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں۔ کل آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کتنی مسجدوں کو جلایا، کتنی عورتوں کو اغوا کیا، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سارے ہمارے حکمران بے غیرت بن کے بیٹھے ہیں، کبھی امریکہ سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی برطانیہ سے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم تمہارے اندر شرم کی رتی ہو تو ابھی جو اللہ رب العزت نے ایک اپنی نصرت کا نشان دکھایا ہے، تمہاری گردنیں جھک جانی چاہیے تھی۔ تم بھی امریکہ کے ساتھ تھے، 48 ملک اور بھی امریکہ کے ساتھ تھے، اڈے ہمارے استعمال ہوئے، ہمارے لوگوں کو استعمال کیا، اور تم نے منافقوں والا کردار ادا کیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اس داڑھی، اس پگڑی اور اس قتال فی سبیل اللہ کو وہ عزت عطا کر دی کہ آج ساری دنیا کی سپر طاقتیں انہی داڑھی پگڑی والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی۔ اور یہ طالبان نہتے تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ساری دنیا کا اسلحہ، ساری دنیا کے کافر، ساری دنیا کے ملک وہ کٹھے ہو گئے، اور مسلمان کہلوانے والے بہت سارے منافقین وہ بھی کٹھے ہوئے۔ آپ کا وہ جرنل، شیطان جرنل جو کہتا ہے پہلے پاکستان ہے تے باقی سب کچھ اسلام بھی بعد میں، ایمان بھی بعد میں، وہ شیطان وہ بھی بک گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا امریکہ اتنا مجبور ہوا کہ آج انہی کے ایک قوت تسلیم کر کے اپنے برابر اور شکست تسلیم کر کے انہی طالبان سے معاہدہ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو یہ برکت ہوتی ہے جہاد کی، یہ جہاد کی برکت ہے، اور یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاد جو ہے یہ اسلام کا کوہان ہے، ذروۃ الاسلام۔ اور یہ جہاد کون کرے گا؟ ہمارے حضرات یہ جو ساری جہاد والی ایتیں انہوں نے اپنی گاڑیوں پہ لکھی ہوئی ہے، گاڑیوں پہ، اور کئی دانشور کھڑے ہیں جناب، غزوہ ہند شروع ہو گئی ہے۔ ان شیاطین کو یہ بھی نہیں پتا وہ روایت ہے بھی صحیح کہی کہ نہیں۔ غزوہ ہند کے مجاہد اور غزوہ ہند کے مجاہدوں نے کیا کیا؟ غزوہ ہند کے مجاہد کر کیا رہے ہیں؟ طاغوتی نظام کو کندھا دے رہے ہیں غزوہ ہند کے مجاہد، اور بے حیائی آزادی مارچ کو اپنی نگرانی میسر کر رہے ہیں غزوہ ہند کے غازی اور غزوہ ہند کے مجاہد۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے
اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، بھی کافروں سے مانگ رہے ہیں۔ غزوہ ہند کے مجاہد اور غزوہ ہند کے مجاہد سارے اسلحہ پوری قوت کے ساتھ نہتی مسلمان بیٹیوں اور مسلمان اور